پوری پوری مغفرت فرما اے اللہ ہماری اور پوری امت مسلمہ کی پوری پوری مغفرت فرما اے اللہ آج تک کی زندگی گناہوں میں معصیتوں میں بغاوتوں میں اے اللہ طغیانی میں اے اللہ حکم و عدولیوں میں ہم برباد کر چکے ہیں ہم نے خود اپنے پیروں پہ کلہاڑے مارے ہیں اے اللہ ہم نے آپ کو ناراض کیا جس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں اے اللہ پوری امت پریشان ہے پوری امت پریشان ہے پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے چین کا سکون کا اطمینان کا راستہ چھوڑا ہے تجھے چھوڑا ہے اے اللہ تجھے کیا چھوڑا اے اللہ ہم تو اجڑ گئے ہم لٹ گئے اے اللہ ہم لٹ گئے ہم اجڑ گئے اے اللہ آئندہ کے بڑے خطرات نظر آ رہے ہیں اے میرے مولا ہاتھ جوڑتے ہیں یا اللہ ہم اپنی نمازیں دکھلانے نہیں آئے ہم اپنا تقویٰ دکھلانے نہیں آئے ہم تو پیشانیاں رگڑنے آئے ہیں گھٹنے ٹیکنے آئے ہیں ہاتھ جوڑنے آئے ہیں اپیل کرتے ہیں معاف کر دو اپیل لے کر آئے ہیں پوری امت کی طرف سے معافی کی بھیک مانگ رہے ہیں اے اللہ معاف کر دے اے اللہ معاف کر دے اے اللہ معاف کر دے اے اللہ امت کا دھارا بدل دے چیزوں سے اعمال کی طرح دنیا سے آخرت کی طرح مخلوقات سے اپنے ذات عالی کی طرف پھیر دے جنت کا شوق پیدا فرما جہنم کا خوف پیدا فرما آپس میں دوسروں کی حقوق کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرما اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا لے امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا لے امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا لے اے میرے مولا ہمیں معلوم ہے ہمارا رب ہم سے ناراض ہے اے اللہ لیکن کرم جائے قربان جائے آپ کے کرم پر قربان جائے آپ کے مہربانی پر گناہ کیا لیکن روٹی بند نہیں کیا پانی بند نہیں کیا ہوا بند نہیں کی اے اللہ کھوپڑیوں سے غلط چیزیں سوچی پاگل نہیں بنایا آنکھوں سے غلط دیکھا اندھا نہیں بنایا کانوں سے غلط سنا کانوں کے پردے نہیں پھاڑے ہاتھ پیر کو غلط استعمال کیا لولا گنجا نہیں بنایا اے اللہ یہ آپ کا کرم ہے آپ کا بدل ہے کرم پر کرم فرما کر فضل پر فضل فرما کر آج تک کے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیجیے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہم غریبوں کا کام بن جائے گا تیرے محبوب علیہ السلام کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا اے اللہ گناہ ہم یہاں کرتے ہیں جھوٹ یہاں بولتے ہیں سود یہاں کھاتے ہیں نمازیں یہاں چھوڑتے ہیں ماں باپ کو یہاں ستاتے ہیں اے اللہ تیرے احکامات کو یہاں توڑتے ہیں ہمارے آقا اپنے قبر میں پریشان ہوتے ہیں ہائے کیا ہو گیا جن کے لیے پیٹوں پر پتھر باندھتے تھے جن کے لیے 2 مہینے تک گھروں کے چولہے بجھے تھے جن کے لیے تاریخ میں نور ہوا تھا جن کے لیے احد کے میدان میں میرے 70 صحابہ کو شہید کروایا تھا جن کے لیے میری لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کی چھاتی کا دودھ خشک ہوا تھا میرے 2 پیارے نواسے بھوک سے ملائے تھے اور جن کے لیے ایک ساتھ میری 2 بیٹیوں کو طلاق ہوئی تھی یہ میری امت کا جوانی کے نشے میں مالدار کے نشے میں تندرستی کے نشے میں یہود و نصارہ کا ڈیلر بن کر یہود و نصارہ کا ایجنٹ بن کر ہاوڑے لے کر ادار لے کر میرے باپ کے درختوں کو اور میرے باپ کے پودوں کو کھا رہا ہے اے اللہ جب آقا دنیا میں رہے دشمنوں نے چین سے کھانے نہیں دیا چین سے رہنے نہیں دیا آج آقا قبر میں ہے اے اللہ ایک اللہ والے نے آقا کو خواب میں دیکھا آپ کا پورا بدن زخمی ہے انہوں نے کہا آقا ہم نے آپ کا حصہ لیا کتابوں میں
چیزیں ایجاد کرتی تھی، نئی نئی چیزیں پیدا کرتی تھی، آپ کے دل پر رنگا پھیر دیا تھا۔ آقا فرمائیں گے سوہکن سوہکن سوہکن، دور ہو جاؤ، ہٹو، منہ کالا کرو، میرے پاس نہ ہو۔ وہ جوانوں میرے پاس کیوں آتے ہو؟ تمہیں میرے حسن حسین کی زندگی کہاں پسند تھی؟ اور تو میرے پاس کیوں آ رہی ہو؟ تمہیں میرے فاطمہ کی اور میری عورتوں کی اور میری بیٹیوں کی زندگیاں کہاں تمہیں پسند تھی؟ اور لوگوں میرے قریب کیوں آتے ہو؟ میرے صحابہ کی زندگی تمہیں کہاں پسند تھی؟ ہٹو، دور ہو جاؤ، منہ کالا کرو، میرے قریب آؤ۔ اے اللہ، ان بدبختوں میں تو ہمارا شمار نہ فرما، ان بدبختوں میں تو ہمارا شمار نہ فرما۔ اے اللہ، بھکاری ہے بھکاری، بھکاری ہے، لوٹے ہوئے مسافر ہے۔ اے اللہ، پاس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جن کو ہم نے جاگیر سمجھا وہ ہماری جاگیریں نہیں ہیں۔ بنگلہ، مکان، کھیتیاں، باغات، بینک بیلنس ہوگی جس کی ہوگی، یہ ہماری جاگیریں نہیں ہیں۔ ہماری جاگیر تو ایمان ہے، ہماری جاگیر تو تقویٰ ہے، ہماری جاگیر تو توکل ہے، ہماری جاگیر تیرا تعلق ہے، ہماری جاگیر سنت والی زندگی ہے۔ اے اللہ، لوٹ گئے پیٹ گئے، کچھ بھی نہیں رہا۔ اے اللہ، لوٹے ہوئے پر ہر ایک رحم کھاتا ہے، خالی جھولی لے کے آئے ہیں۔ ہم نے یہ سنا ہے تیرے در کا بھکاری کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا، تیری چوکھٹ پر جھولی بچھانے والا کبھی نامراد نہیں جاتا، تیرے سامنے ہاتھ پھیلانے والا کبھی نامراد نہیں لوٹتا۔ اے اللہ، ہماری جھولی میں ایمان کی حقیقت کا، تقوی کی حقیقت کا، توکل کی حقیقت کا، اے اللہ، اور پورے دین کی پوری حقیقت کا ٹکڑا ڈال۔ اتنا بڑا مجمع تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے، ہر ایک رو رہا ہے، بوڑھا بھی، جوان بھی، ایماندار بھی، علماء بھی، عوام بھی، خواص بھی۔ دنیا کے چتروں کے لیے نہیں روتے، دنیا کے چتروں کے لیے نہیں روتے، آج تک کی نافرمانی ہمیں چوب رہی ہے۔ ہائے، ایسے رب کی نافرمانی، ایسے مہربان رب کے احکامات کو توڑنا اور ایسے شفیق نبی کی سنتوں پر اے اللہ رنڈا پھیرا دینا، یہ چیزیں ہمیں رلا رہی ہے۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، پورے مجمع کے ہاتھ اٹھانے کو قبول فرما۔ ان آنسوؤں کی لاج رکھ لے، ان آنسوؤں کی لاج رکھ لے، ان آنسوؤں کی لاج رکھ لے۔ ہم میں سے ہر ایک آنے والے کو اپنا تعلق دے دے، اپنی محبت دے دے، دین کی حقیقت دے دے، احکامات پر چلنے کی توفیق دے دے، سنتوں کا شیدائی بنا دے، اور دین کی محنت کے لیے، دیر اور دور کے لیے، اور اندرون اور بیرون کے لیے اللہ عافیت کے ساتھ ہمیں بھی، ہماری اولاد اور نسلوں کو بھی، ہمارے گھر کی عورتوں کو بھی، اور اللہ پوری امت اور اس کے قیامت تک آنے والی نسلوں کو تو اپنے کرم سے قبول فرما۔ اے اللہ، جو تیرے بندے تیری راہ میں جا رہے ہیں، اے اللہ، ہم ان کو تیرے حوالے کرتے ہیں، اے اللہ، ہم ان کو تیرے حوالے کرتے ہیں، تو ان کے سفر کا ساتھی بن جا، ان کے گھر والوں کا خلیفہ بن جا۔ تجھے معلوم ہے کون قرض میں ڈوبا ہوا ہے، کون پریشانی میں جا رہا ہے، کون کس حال میں جا رہا ہے۔ آپ اللہ الغیوب ہے، اے اللہ، جہاں چلے، جہاں پھرے، جہاں ٹھہرے، ہدایت کے چشمے جاری فرما، ان کے سفر کا ساتھی بن جا، ان کے گھر والوں کا خلیفہ بن جا، ان کی عافیت کے ساتھ بہترین تربیت فرما، بہترین تربیت فرما۔ اے اللہ، آئندہ جوڑ سے جو جماعتیں لکھوائی ہیں وہ جماعتیں تو بن کر روانہ ہی ہو، بلکہ اور مزید جماعتیں بنے۔ اے اللہ، اس پورے ضلع کے ہر مسجد میں مسجد و جماعت کو مضبوط بنا، فکروں کو بیدار فرما، کھائے گھنٹوں کو زندہ فرما، ہر گھر میں تعلیم کو زندہ فرما، ہر گھر میں اے اللہ ماں بہن میں شرم حیا کا لباس